نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، احکام و مسائل کے سلسلے میں آج کی مجلس کا موضوع ہے احکام سفر اور مسافر کے احکام و مسائل۔ ہماری شریعت مقدسہ نے اعذار کا اعتبار کیا ہے، اور جہاں عذر پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا ایک حصہ ہے۔ سفر بڑی سہولت کے ساتھ بھی ہو تب بھی شریعت کہتی ہے کہ اس میں مشقت بہرحال موجود ہے، اس لیے مسافر کو قرآن و حدیث میں بڑی سہولیات دی گئی ہیں، جن میں سے ایک سہولت یہ ہے کہ اس پہ نماز باجماعت فرض نہیں ہے، اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، عیدین کی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح پنجگانہ نماز تو فرض ہے، معاف تو کسی صورت میں نہیں ہے، لیکن مسافر کو ایک رعایت یہ دی گئی ہے کہ وہ اتمام کی بجائے قصر کر سکتا ہے۔ اتمام کہتے ہیں نماز کو مکمل ادا کرنا، اور قصر کہتے ہیں 4 کی بجائے 2 ادا کرنا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص 77 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے گھر سے نکلے اور اپنی جو آبادی ہے اس سے باہر ہو جائے تو یہ مسافر ہے۔ اپنی آبادی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ شہر میں رہنے والا ہے تو شہر کی آبادی جہاں تک ملی ہوئی ہے اس سے آگے تجاوز کر جائے تو یہ مسافر ہے۔ لیکن اگر 77 کلومیٹر دور جا رہا ہے لیکن ابھی تک شہر کے اندر ہے تو یہ مسافر نہیں کہلائے گا، اور اگر وہ گاؤں سے جا رہا ہے تو اپنے گاؤں کی آبادی سے جہاں آگے نکلے گا تجاوز کرے گا تو مسافر کہلائے گا۔ بلے سے آگے اپنے شہر سے ہو کر جا رہا ہے، مثلا ایک بندہ پنڈی سے باہر ایک گاؤں میں رہنے والا ہے، وہ جو ہی گاؤں کی آبادی سے نکلے گا تو وہ مسافر ہو جائے گا، بے شک اس نے پنڈی شہر سے ہو کر آگے جانا ہے۔ اور جو شخص 77 کلومیٹر کی نیت سے اپنے شہر یا اپنے علاقے کی آبادی سے نکل جاتا ہے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قصر ادا کرے، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھے، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 کی بجائے 2 ادا کرے، اسی کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور قصر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے، صدقہ دیا ہوا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو اور قصر ہی ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصر کرنا ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ شروع میں تمام نمازیں 2 رکعتیں تھیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعتیں تھیں، مگر بعد میں حضر میں 4 رکعتیں کر دی گئی اور سفر میں دونوں ہی رکعتیں باقی رکھی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 رکعت اصل ہے، اس لیے حکم یہی ہے کہ مسافر لازمی طور پر 2 پڑھے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر 4 پڑھتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا۔ البتہ اس میں پھر حکم یہ ہے کہ مثلا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو اگر 2 رکعت کے بعد قید اولا کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کے فرض بھی ادا ہو جائیں گے اور آخر کے 2 رکعت نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ 2 رکعتوں کے بعد قیدہ نہیں کرتا تو اس کی ساری نماز نفل ہو جائے گی اور فرض نماز ادا نہیں ہوگی، بعد میں فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصر کرے، اتمام کرنا اس کے لیے منع ہے۔ پھر مسافر شخص سفر پہ چلا گیا ہے، اگر کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، اگرچہ عملی طور پر نہیں ٹھہرا لیکن نیت کر لی ہے، تو ایسی صورت میں وہ وہاں پہ
मुकीम बन जाएगा, इत्माम यानी पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर वहाँ 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं है, भले से ज़्यादा दिन ठहर जाए, चुनाचे 5 दिन ठहरने की नीयत कर ली, फिर बाद में मज़ीद 5 दिन की नीयत कर ली, फिर 10 दिन की नीयत कर ली, इस तरह कई महीने कई साल भी गुज़र जाएं, तो शरई लिहाज से ये मुसाफिर ही कहलाएगा, मुकीम नहीं कहलाएगा। इसलिए वहाँ पे कसर नमाजी अदा करेगा। अलबत्ता अगर जो कहीं पे 15 दिन ठहरने की नीयत कर ली है तो वहाँ पे फिर मुकीम बन जाएगा। और ये शख्स जब तक के मुसाफिर है तो कसर ही पड़ेगा जब तक के अपने वतन वापस नहीं आता। और जब वतन वापस आए तो अपनी आबादी, शहर की आबादी या गांव की आबादी, जब उस आबादी में दाखिल होगा तो ऐसी सूरत में वो मुकीम कहलाएगा, पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर वो आबादी में दाखिल नहीं हुआ, भले से करीब आ चुका है, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो कसर ही करेगा, पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा। एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि सफ़र में फ़राइज़ के अंदर तख़फ़ीफ़ है कि 4 की बजाय 2 पढ़ें। वितर पढ़ना 3 रकात पूरी की पूरी फिर भी ज़रूरी है। इसी तरह फ़जर की नमाज़ और मग़रिब की नमाज़ में कोई कसर नहीं है। और सुन्नतों का हुक्म यह है कि फ़जर की सुन्नतें लाज़िमन पढ़नी है, उनमें तख़फ़ीफ़ नहीं है। अलबत्ता आम सुन्नतों के बारे में हुक्म यह है कि सफ़र की 2 किस्में हैं, एक है सफ़र क़रार और एक है सफ़र जारी। सफ़र जारी यह है कि मसलन एक शख्स कराची जा रहा है, रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका है, खाना खाएगा, नमाज़ पढ़ेगा, फिर सफ़र जारी करेगा, तो ये सफ़र जारी है। ऐसी सूरत में चूँकि वक्त कम होता है, सुन्नतें छोड़ सकता है। दूसरी किस्म है सफ़र क़रार, कि कहीं जाकर ठहरा हुआ है, मसलन कराची चला गया और कराची जाकर उसने वहाँ पे तकरीबन 10 दिन ठहरना है तो मुसाफिरी, लेकिन वहाँ पे ठहरा हुआ है, क़रार हासिल है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको सुन्नतें पढ़ने का हुक्म है, सुन्नतें उसको नहीं छोड़नी चाहिए। ग़र्ज़ है कि जो मुसाफिर होता है वो कसर नमाज पढ़ेगा जब तक कि अपने इलाक़े में, अपनी आबादी में वापस नहीं आता। और कसर करना शरई लिहाज से ज़रूरी है और वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।